حبیب ملت محترم المقام عالی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد ایوان مقننہ کل ہند مجلس اتحاد سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم کو مخاطب فرمائے. محترم اکبر الدین اویسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینشین پر تشریف فرما حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، میں اپنی جانب سے آپ تمام کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آج کی اس عید میلاد کی تقریب کے ذریعے آپ تمام سے ملاقات کرنے کا جو مجھے موقع ملا، اس کے لیے آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں. اور آپ تمام کا ممنون و مشکور اس لیے بھی ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس عید میلاد کی تقریب میں شرکت کی. میں صرف چند باتیں کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گا، مجلس اتحاد المسلمین کے قدیم جانثاروں کو، جنہیں سالار محترم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، آج دیکھ کر بڑی مسرت و خوشی ہو رہی ہے. اور کئی چہرے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے بھی کام کیا، مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے نئی جماعت نہیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کو آج جو بھی پہچان ملی، جو بھی طاقت ملی، جو بھی وابستگی عوام کی مل رہی ہے، اس میں نہ صرف آپ کا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ احیاء مجلس سے لے کر یہاں کئی نوجوان ہیں، کئی لوگ ہماری عمر کے بھی ہیں تو کئی لوگ مجھ سے بڑے بھی ہیں. نوجوان ہیں تو دوسری یا تیسری پیڑھی ہے جو مجلس سے وابستہ ہے، بڑے بزرگ بھی ہیں تو ان کی بھی دوسری پیڑھی ہے. تو یہ کارواں بنتا گیا، آگے بڑھتا گیا. اس میں ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بڑوں کا بڑا رول رہا ہے کہ انہوں نے اس جماعت کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے فخر ملت علیہ رحمہ کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کام کیا، تو سالار ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دیا، ان کی آواز پر لبیک کہا. جماعت یوں ہی آج اس مقام پر نہیں کھڑی ہے، بڑے ہی نشے و فراز سے گزرتی ہوئی، آزمائش سے گزرتی ہوئی، مصائب و مشکلات کے حالات کو طے کرتی ہوئی جماعت آج اس مقام تک پہنچی ہے. لیکن ایک دور وہ بھی تھا
جبکہ جماعت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں تھا، دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ویسے اس دور میں ہمارے اسلاف نے فخر ملت کا ساتھ دیا، سالار کا ساتھ دیا، اور آج مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے وقت جو بات کہی کہ ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، تو لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور برسا برس تک مخالف کرتے رہے، لیکن آج سارے ہندوستان میں اس بات کی تڑپ ہے، اس بات کی خواہش ہے، اور اس بات کے لیے کئی تنظیم کے سرگرم لوگ جستجو کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی بھی ایک تنظیم ہو، اس کی سیاسی وابستگی ہو اور اس کی اپنی آواز ہو۔ تو آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج سوائے کہ آج ہم کو حیدرآباد کے یا سابقہ ریاست حیدرآباد کہوں گا میں، جس کا حصہ لگتا ہے مہاراشٹر اور کرناٹک میں بھی، اور کیرلا کچھ آسام کا حصہ، اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ ہماری آواز کہاں ہے؟ ہمارے اوپر ہونے والی ناانصافی پر آواز اٹھانے والی کون سی آواز ہے؟ کتنے تنظیمیں ہیں؟ کتنی جماعتیں ہیں؟ اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے مسائل کے لیے، ہماری حق تلفی پر، ہماری ناانصافی پر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ آواز مجلس اتحاد المسلمین کی ہے، اور آج اسی آواز کو دبانے کی، کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہم کو آپس میں منظم ہوتے ہوئے، متحد ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ جیسے تیسے بھی ہو، میری نسل ہو، میری عمر کے لوگ ہوں یا مجھ سے بڑے لوگ ہوں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، گزر گئی، ہم کو فکر کرنا ہے تو آنے والی نسل کی فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم آنے والی نسل کو وہ دیں گے جو ہم کو ملا۔ اب جس عمر کی منزل میں کھڑا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے تو فخر ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں نے، اور فخر ملت علیہ رحمہ کے ساتھ رہنے والی عوام نے، اور سالار ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں نے، اور ان کی آواز پر ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر آگے بڑھنے والی اس وقت کی عوام نے، تو ہم کو تو بڑے آرام کے دن دیے، ہم کو تو مصیبتیں سے دور رکھا، اور ہم کو یہ بنی بنائی، سجی سجائی مجلس تحفے میں دی۔ لیکن ہم کو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آنے والی نسل کو اس سے زیادہ سجی سجائی، مضبوط، مستحکم جماعت ہاتھ میں حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ عالم اسلام کی صورتحال ہو یا پھر ہمارے ملک کے مسلمانوں کے حالات ہو، یہ آپ کے سامنے ہے کہ آج فلسطین کے کیا حالات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ افریقہ میں، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آج ہم کو اور آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وسائل ہیں، ممالک ہیں، تعداد زیادہ ہے، اور پھر کیا بات ہے کہ ہم مسائل کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی دکھائی دے گی کہ ہم میں اتحاد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، اور اتحاد کے علاوہ بڑی معذرت کے ساتھ
बुजुर्ग यहां बैठे हैं, कहूंगा कि हम आज हमारे जिंदगियों में और हमारे नफ्स पर, नफ्सियात पर अना गालिब आ गई। हर किसी को अपनी अना की पड़ी है, अपने बड़े होने की पड़ी है। और जब किसी कौम या किसी फर्द अना में गिरफ्तार हो जाता है, अना उस पर गालिब आ जाती है, तो उसका जवाल यकीनी है और उसकी नाकामी भी यकीनी है। आज यही है, हर किसी को इस बात का अना है कि मैं बड़ा, मेरी बात सही, मुझे सुनना। मैंने बड़ों को यह सुनते हुए सुना था, अना मतलब फना। अना आ गई तो वो इंसान फना हो जाए। तो आज हमको और आपको इस ईद मिलाद के पैगाम को समझना है। और इस ईद मिलाद का पैगाम यही है कि जो इबादतों का एहतमाम हमने रमजान में किया, बाद रमजान भी हमको अल्लाह के घर को अपने सजदों से उसी तरीके से सजाना है जिस तरीके से हमने रमजान में सजाया। हमको बाद रमजान भी तिलावत कुरान को जारी रखना है जिस तरीके से हमने रमजान में किया था। हमको बाद रमजान भी वो मदद हमने मुस्तहिकीन की, गरीबों की थी, उसको जारी वो सारी कर रखना है। इबादतों का सिलसिला बाद रमजान भी हमको रखना होगा। और हमको और आपको मिलकर एक दूसरे की फिक्र करनी होगी, एक दूसरे की परवाह करनी होगी, एक दूसरे की मदद करनी होगी। खिदमत खल्क और फिर उसके बाद जरूरतमंद की मदद, किसी यतीम के सर पर हाथ, किसी बेवा की मदद, मजलूम की मदद, ये दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज अगर हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों की हैसियत से आपके सामने खड़े हैं और यहां पर बैठे हैं, तो मैं इन सब से भी यही कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मनसब के जरिए, इस मुकाम के जरिए, इस ताकत के जरिए हमको मौका दे रहा है कि हम अवाम की खिदमत करें। हमको खिदमत करना है। हुक्म है कि दौलत है तो कुछ हिस्सा जरूरतमंदों, गरीबों के लिए निकाल दो। अगर दौलत नहीं है तो जिंदगी का कुछ वक्त, कुछ हिस्सा निकाल दो जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए। अगर दौलत भी नहीं है, वक्त भी नहीं है, तो हुक्म है कि अगर तुम्हारे पास कोई ओहदा है तो उस ओहदे के इस्तेमाल के जरिए अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो वो भी करो। तो इससे अच्छा मुकाम क्या होगा कि अल्लाह ने आज आपको, हमको एक मनसब पर फायज किया जिसके जरिए हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं, जरूरतमंदों तक उनकी जरूरत को पहुंचा सकते हैं। आज अगर हम दुनिया में सबसे पीछे हैं तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए नहीं हैं। अना गालिब आ गई तो इनफरादियत भी गालिब आ गई। इनफरादियत का मतलब क्या? कि हर किसी को इतनी इनफरादियत गालिब आ गई कि उसके जहन में, उसके दिमाग में बस सिर्फ यही सवाल है कि मेरा क्या फायदा, मेरा क्या होने वाला है, मुझको क्या मिलने वाला है, मेरा क्या, मुझको क्या, मेरा क्या। इनफरादियत से कौमों के मुकद्दर को संवारा नहीं जा सकता। जब तक इज्तिमाइयत जिंदा नहीं होगी, कौम कामयाब व कामयाब नहीं हो सकती। और अगर आज
میں بڑی معذرت کے ساتھ اجازت کے ساتھ کہوں گا، فخر ملت سالار ملت کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے تو صرف ملت کے بارے میں، جماعت کے بارے میں اور اجتماعیت کی فکر کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں ہے، آج بھی اجتماعیت کی فکر کرنے والے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ہم کو دیکھا بھی نہیں، ہم سے ملاقات بھی نہیں کی، ہم سے کوئی تبادلہ خیال بھی نہیں کیا، ہم سے بات چیت بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمارے لیے اٹھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے جا کر اوٹ بھی ڈالتے ہیں، کبھی کام تک نہیں لیا ہم سے۔ ایسے بھی لوگ آج میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی کو نہیں لائیں گے تو پھر ہم پچھڑتے جائیں گے، پیچھے ہوتے جائیں گے۔ آج ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں اور مجھے سیدھی بات کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی یا شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں کہ سیدھا کھڑا کہہ دیتا ہے۔ آج بھی میں کہوں گا، یہاں کھڑے ہو کے معذرت کے ساتھ، حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج ضرور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی، بہادر پورے سے ملی، نام پلی سے ملی، یاقوت پورے سے ملی، ملک پیٹ سے ملی، کاروان سے ملی، چار مینار سے ملی، چندرائن گٹے سے ملی۔ کامیابی ضرور ملی، اور اللہ نے کامیابی کے ذریعے یہ بات کو بتایا کہ ہاں میں تم سے راضی ہوں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک پیغام تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ کے درمیان میں بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیغام یہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ راضی ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ تم کو اور کام کرنا ہے، تم کو اور احتیاط برتنا ہے، تم کو اور خدمت کرنی ہے، تم کو اور عوام کے درمیان میں جانا ہے، تم کو اپنے غلطیوں کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو، غلطیوں کو دور کرتے ہوئے جو دل دور ہے ان کو قریب لانا۔ اس بات کا احساس ہے مجھے، اس بات کا مجھے احساس ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کچھ کیا یا سب کچھ صحیح کیا۔ اکبر الدین اویسی تو غلطیوں کا پہاڑ ہے، غلطیوں کا پہاڑ ہے، لیکن ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اور انہی غلطیوں کو، انہی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں، بزرگوں کی رہنمائی و رہبری چاہتا ہوں، تو نوجوانوں کی بے باکی اور ان کی ہمت چاہتا ہوں کہ آؤ آپ اور ہم مل کر اس کمزوری کو دور کریں گے، غلطیوں کو ختم کریں گے، اور آگے بڑھ کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط، منظم اور مستحکم کریں گے۔ اس بات کو، اس چیز پر آپ کو اور ہم کو سوچ کر ایک لاہ عمل تیار کر کر آگے بڑھنا ہو، اور اس بات کو بھی قبول کرنے سے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ حالیہ اسمبلی الیکشن ہو یا اس سے پہلے کے الیکشن ہو، میں نے وقت نہیں دیا، بہادر پورے میں وقت نہیں دیا۔ ہاں مجھے احساس ہے، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں یہی ہیں کہ سب سے بڑی مجبوری اگر کچھ ہے
تو میرے صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ لوگوں نے مجھے وقت سے پہلے ضعیف بنا دیا، کمزور کر دیا. اس جوش، اس ولولے کو دبانے کے لیے میرے جسم کو چھنی کر دیا. ابھی بھی معذرت خواہ ہوں، تاخیر ہوئی آنے کے لیے تو دواخانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ٹیسٹ تھے میرے، طبیعت ایک دم خراب ہوئی. پھر بھی آپ لوگوں کو وقت دیا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر سیدھے آپ کے درمیان میں آیا. مگر یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا سب سے چھوٹا اور سب سے آخر میں بیٹھنے والا سپاہی ہوں میں مجلس کا قائد نہیں، مجلس کا لیڈر نہیں، میں آپ کے جیسا مجلس کا ورکر ہوں، کارکن ہوں، جس نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر دفتر دارالسلام کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر، سالار کے قدموں میں بیٹھ کر، یہاں بیٹھے بزرگوں کی دعاؤں کے ذریعے کچھ خدمت کرنے کا جذبہ حاصل کیا. ارے آج آپ کو، ہم کو اس بات پر فخر و ناز کرنا ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی ہیں. آج میں دیکھتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایم ایل ایز ہو، کارپوریٹرز ہو یا کوئی دوسرے عہدے کے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ فریادی فریاد لے کر آتا ہے تو بڑے ہی گرم انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں. مجھے دیکھ کر خراب بھی دکھتا، ضرورت مند ضرورت کے لیے آتا. مجھے یاد ہے دارالسلام میں ایک دن میں بیٹھا تھا، ایم ایل اے بھی نہیں تھا، سالار بھی تھے. تو اس کے بعد لوگ آ رہے تھے، مل رہے تھے مجھ سے. ہماری یوتھ آرگنائزیشن تھی، جب ملتے تھوڑی چھڑچھڑاہٹ آ گئی تو میں نے غصے میں کہا تو سالار ایسا مسکرائے اور بولنے لگے، کیا بات ہے، آپ کیوں غصے میں ہیں؟ میں نے کہا بابا اتنے لوگوں سے ملا ہوں پھر آ رہے ہیں. تو مجھ سے کہا ارے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سینکڑوں اربوں کھربوں بندوں میں سے تم کو منتخب کیا، اور میں بھی بیٹھا ہوں لیکن اللہ نے اس کے دل میں تم سے ملاقات کے لیے خیال ڈالا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو. اس پہ چھڑچھڑاؤ نہیں کہا، اس پہ تو خوش ہو. میں نے کہا بابا اتنے لوگ، تو بولنے لگے یاد رکھو کامیاب لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اطراف عوام رہتی ہے، ناکام لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ تنہا. نعرہ تکبیر! اکبر دینار! میں وہ سالار کا سکھایا ہوا سبق پہنچاتا ہوں اپنے کارکنوں تک، اپنے ایم ایل اے تک، اپنے کارپوریٹر صاحبان تک، کہ عوام کے آنے پر چھڑچھڑاؤ نہیں، عوام کے آنے پر خوش ہو. کام نہیں کر سکتے تو نہ کرو، اس کی فریاد کو سن لو، اس کی تکلیف کو سن لو. اس کی آدھی تکلیف آپ کے اور ہمارے سننے سے دور ہو جاتی. لیکن آج میں نے کہا نا، انا اور انگریزی میں کہتے ہیں انٹالرنس، مطلب یہ صبر ہی نہیں ہے. ارے رمضان میں جیسا صبر ہم نے کیا بھوک سے، رمضان میں جیسا ہم نے صبر کیا پیاس سے، رمضان میں ہم نے جیسے مختلف چیزوں سے صبر کیا کہ نہیں کوئی چھیڑنا بھی ہے تو صبر کرتے ہیں، کوئی ہم کو چپ ورغلا رہا ہے تو بھی صبر کرتے ہیں، کیوں؟ میرا روزہ خراب نہ ہو. ارے ایسا ہی صبر عوامی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. صبر نہیں تو پھر وہ کامیاب نہیں.
اور اگر میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں دائرے اسلام دائرے دین کی بات کہہ رہا ہوں، دین سے باہر یا اسلام کی باہر کی بات نہیں کہہ رہا۔ آج اگر ہماری کمزوری ہے، اگر دوری ہے، میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، صحابہ کرام تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اپنوں سے نرمی اختیار کرو، غیروں سے سختی، لیکن یہاں الٹا ہو گیا ہے، اپنوں سے سختی ہے، غیروں سے نرمی ہو گئی۔ میں تو اپنوں کا تھا، اپنوں کا ہی ہوں، اپنوں کا ہی رہوں گا، اپنوں سے نرم ہی رہوں گا۔ بڑے دن آئے سی اپنوں سے نرم بنو، اپنوں سے نرم بنو۔ دولت ارے میں معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کس کا اقتدار رہا، کس کی دولت رہی، کس کی شان رہی، کس کی شوکت رہی، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین انسان کا نام نظام دکن تھا۔ کیا ہوا آج؟ کئی تخت پہ بیٹھنے والے لوگوں کا نہ آج تخت رہا، نہ تاج رہا، نہ دولت رہی۔ اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ اس دنیا سے جائے گی تو یاد رکھ لو وہ آپ کے اعمال جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھ لو، عوام کے دل کو جیت لے سکتے۔ میرے حلقے میں پہلے سے زیادہ ہر الیکشن میں میرے ووٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، میں یہاں کہوں گا بہت جگہوں پہ روڈ خراب رہتی ہے، بہت جگہوں پہ موری بہتے رہتی ہے، بہت جگہوں پہ پانی کا مسئلہ ہے۔ میں بھی جاتا ہوں، کہیں پہ موری بہ رہی ہے، کہیں پہ روڈ خراب ہے، تو میں جاتا ہوں وہاں۔ لوگ آتے ہیں، اکبر صاحب ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، 5-10 منٹ تک بول لیتے ہیں۔ میں ان کو بولنے دیتا ہوں، اس کے بعد کہتا ہوں انشاءاللہ ضرور اس کو کرواؤں گا، میرا وعدہ ہے، آپ مطمئن رہیے۔ جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا کہ کل ہو جائے گا، لیکن جلد از جلد کراؤں گا۔ اس کو وقت لگے گا، اسٹیمیٹ بنانا پڑے گا، منظوری، پھر ٹینڈر، پھر گفتگار، انشاءاللہ میں کراؤں گا، آپ مطمئن رہیے۔ مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، مجھے دیکھ کر بھی بڑا ہی افسوس و تکلیف ہو رہی ہے، میں ضرور انشاءاللہ اس کو حل کرواؤں۔ یہ 4 لفظ کافی ہے۔ 6 مہینے تک وہ محلے والے بہتی ہوئی موری پہ اچک کر چلے جائیں گے، لیکن اپنے ایم ایل اے سے، اپنے نمائندے سے خوش رہتے ہیں کہ کم از کم انہوں نے مجھے سنا اور سن کر جواب تو دیا۔ یہ چیزوں نے اب آج میں یہاں پر آیا، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنوں کی اگر کچھ دوری ہے تو وہ دوری کو ناراضگی نہ سمجھو، اس دوری کو ہمارے مخالف ہے نہ سمجھو۔ وہ دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے قریب پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے وہ دوریاں ہیں۔ اور آج بھی میں آنے کے بعد چھوٹی سی چیز ہے، صرف میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سارے لوگوں سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی، اور مصافحہ کیا، ان کی خیریت دریافت کی۔ تو خیریت دریافت کرنے پر، مصافحہ کرنے پر مجھے یقین ہے کہ کئی چہروں پر مسکراہٹ آئی اور کئی دلوں کو تسکین ہوئی کہ ہم نے اکبر علی کو مجھے اس بات کا احساس اس لیے ہے کہ میرا دن بیماری میں گزرتا ہے، میری رات درد شکم کے کرب میں گزرتی ہے،
اور اللہ کا کوئی ایک بندہ جب پوچھ لیتا ہے اکبر صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے تو پورا درد پوری تکلیف دور ہو جاتی ہے دریافت کرنے والے کی محبت اور پوچھنے پر اس کا احساس ہے مجھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو افسوس دنیا کے منصب پر فائز ہونے والے بڑے بڑے لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ اپنی عوام اور اپنے جانثار اپنی محبت کرنے والوں سے شفقت کے ساتھ آنکھ بھری نظروں سے ان کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر ہاتھ ملا لیں اور ان کی خیریت دریافت کریں۔ ارے مومن کو کچھ نہیں چاہیے، مومن محبت کا دیوانہ ہوتا ہے۔ بس دو نظر محبت کی کافی ہے۔ ہم مسلمانوں تکلیف ہے تو جی لیں گے، تکلیف میں مصیبت ہے تو جی لیں گے، بس ہم کو کیا چاہیے؟ ہم جس کو اپنا مانتے ہیں اس کی صرف نظر ہم کو چاہیے، ہم کو اس کی شفقت چاہیے، ہم کو صرف اس کی محبت چاہیے، ہم کو صرف 2 منٹ ہماری خیریت دریافت کرنے کی فرصت چاہیے۔ یہ چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر یہ چیز کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھو جس تیزی سے انسان آگے بڑھتا ہے اسی تیزی سے ہی وعلیکم السلام آج میری فریاد سنو صاحب، اوپر صاحب آئیے میرے فریاد سنو صاحب، 1 منٹ چھوڑ دو قاعدہ آ جاؤ نہیں چھوڑ دو نہیں ادھر آ جاؤ۔ اب میری بات سنتے ہیں آپ، سنتے نا 2 منٹ اپنا یہ ہو جانے دے جب تک ہم آپ میری فریاد سنو، آپ سن کے جاتے آپ خاموش بیٹھ جاؤ، میں سن کے جاؤں بس۔ زندہ باد میں آپ سے یہی کہوں گا، یہ دیکھو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ایک فرشتہ بن کر آیا ہے سمجھداروں کو پیغام دینے کے لیے۔ دیکھو اللہ کس کس سے کام لیتا ہے۔ الحمدللہ میں ضرور ان سے سنوں گا، ان کی بات کو سمجھوں گا، جو بھی مدد ہوتی ہے ان کو کروں گا۔ پہلے یہ ختم کرنے کے آپ سے کہوں تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو صرف صبر چاہیے، صبر چاہیے، اور اگر صبر ہوگا، سننے کا مادہ ہوگا، برداشت ہوگی تو ضرور ہم کامیاب و کامران ہیں۔ آج اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو کیا ہے؟ بس مجھے اعزاز مل گیا، مجھے رتبہ مل گیا، مجھے منصب مل گیا تو میں سنوں گا نہیں، میں صرف سناؤں گا۔ آج اکبر الدین اویسی سننے نہیں آیا، سنانے نہیں آیا ہے، میں سننے آیا ہوں، سمجھنے آیا ہوں، جاننے آیا ہوں، پہچاننے آیا ہوں، اپنوں کو جو دور ہے ان کو خرید کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ خدا را بڑی محنتوں سے، بڑی کوششوں سے، بڑی کاوشوں سے اس جماعت کو ہم نے بنایا، اس جماعت کو قائم و دائم رکھا۔ آج حالات کیا ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم، تو کہیں بیف کے نام پر بازاروں میں لوچ لیا جاتا ہے، تو کہیں داڑھی کے نام پر یا چہرے پہ ٹوپی ہونے کے نام پر گولی مار دی جاتی ہے، یا تو پھر ہمارے مساجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ارے آج جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی ان آزمائش میں ہمارا اولین اگر کوئی فرض ہے، ذمہ داری ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مستحکم کریں، اپنی جماعت کو مضبوط کریں،
اور اگر جماعت کمزور تو آپ اور ہم بھی کمزور. اگر لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی طاقتور ہے، ارے میں کہاں کا طاقتور، میں تو کمزوروں کا کمزور ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا. ارے میری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ سو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ میرے پاس جو بھی طاقت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، اور یہ آواز جب اٹھتی ہے تو اغیار ہل جاتا ہے، مچل جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا اتحاد میرے ساتھ ہے، آپ کی دعا میرے ساتھ ہے، آپ کا یقین میرے ساتھ ہے، آپ کی ہمت میرے ساتھ. زندہ باد. آپ کی ہمت، آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، یہ ہماری ہمت بنتا ہے. اگر آپ نہیں، آپ کی وابستگی نہیں، تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، ہم کچھ نہیں. ارے آج مجلس اتحاد المسلمین پر لوگ تنقید کرتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے مجلس کر رہی ہے. قدرت کا ایک نظام ہے، امیری غریبی ایک نظام. آج کا امیر کل کا غریب، کل کا غریب پرسوں کا رئیس، پرسوں کا رئیس اس کے بعد کا غریب. یہ نظام ہے قدرت کا. لیکن ہم کو ان غریبوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، کرنی. اور آج مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے. دارالسلام 70 کے دہے میں ملا، اور 70 سے لے کر آج تک ہم دیکھیں گے تو آپ ہی کی دعائیں، آپ ہی کی محنتیں، آپ ہی کی کوشش، آپ ہی کی وابستگی کے آج مجلس اتحاد المسلمین کے کروڑوں روپئے کے اثاثے دارالسلام ہے. انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، آرکیٹیکچر کالج، فارمیسی کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، میڈیکل کالج، یہ سارے اثاثے کس کے ہیں؟ کیا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ جائیں گے تو صرف اور صرف ملت کے ہیں، کسی اولاد کے نہیں ہیں، اور میرے متروکہ میں نہیں جائیں گے. یہ قوم کے اثاثے ہیں، اور ان اثاثوں کو آپ نے بنایا، اور ہم نے آپ کے دعاؤں کے ذریعے، آپ کے تعاون کے ذریعے، آپ کی رہنمائی کے ذریعے ان اثاثوں کا نہ صرف ہم نے حفاظت کی بلکہ ان اثاثوں کو اور آگے بڑھایا. اسرا دواخانہ 10 برس پہلے کیا تھا، آج کیا ہے؟ اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کو دیکھیے گا. آج ایک میگزین آئی، اس میں لکھا کہ انڈیا کے میڈیکل کیمپسز میں سے بیسٹ کیمپس ہے، ون آف دا بیسٹ کیمپس ہے وہ دکن میڈیکل کالج کا. ایک کوشش ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، نہیں کرنا ہے. مجھے سالار کی وہ خواہش کو پورا کرنا ہے جو سالار کہتے تھے، مجھے بار بار کہتے تھے، میاں اسرا دواخانے کے جو ریٹس ہیں اس کو کم رکھنا، اسرا کے جو آپ اخراجات ہیں جس سے لوگوں سے جو آپ لیتے ہیں علاج کے لیے اس کو کم سے کم رکھنا. میں بار بار اپنی جوانی میں سالار سے بحث کرتا تھا کہ نہیں بابا مہنگائی آ گئی، نہیں کر سکتے، نہیں بابا کوئی فری کام نہیں کر رہا. تو سالار کہتے تھے یاد رکھو میاں ایک وقت آئے گا عثمانیہ دواخانے کو یہ لوگ بند کر دیں گے یا اس کو گرا دیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسرا دواخانے غریبوں کے علاج کا ایک آخری مرکز امید ہے. اس دواخانے کو مہنگا نہیں بنانا، اس دواخانے کو غریبوں کے لیے رکھنا تاکہ غریب علاج کروا سکے. اور میں کہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر حیات دے گا تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سالار کی خواہش کو پورا کر کر جاؤں گا، اسرا دواخانے کو فری کر کے جاؤں گا. یہ میرے دل کی بات ہے. کام کرنا ہے. پہلے
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दूसरा उसको कामयाबी के साथ चलाना, तीसरा फ्री करे तो वो जो नुकसान है उसकी पाजवाई का इंतजाम करना, वसाइल बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज जनरल वार्ड फ्री, बेड चार्जेस जीरो, डॉक्टर चार्जेस जीरो, नर्सिंग चार्जेस जीरो, इन्वेस्टिगेशन 50% कम, और फिर जनरल वार्ड में जो भी पेशेंट रहता है 3 टाइम फ्री खाना उसको दिया असरा दवाखाना। और अब हम असरा हो या ओवैसी हो, जनरल वार्ड फ्री, डॉक्टर चार्जेस नहीं, नर्सिंग चार्जेस नहीं, कैटरैक्ट आंखों का ऑपरेशन फ्री, लेंस के साथ फ्री कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हैं वहां पे फ्री। फिर उसके बाद में 5 बरस में 25,000 आरोग्यश्री के पेशेंट्स को हमने असरा दवाखाने में ट्रीटमेंट दिया। 25,000 इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से। आरोग्यश्री क्या है? लोग समझते हैं आरोग्यश्री है। मेरे भाई, आरोग्यश्री के एक एक बीमारी का, एक एक सर्जरी का, एक एक ट्रीटमेंट का जो पैकेज है, ये 2004 में 2007 में बनाया गया। उसके बाद से एक पैसा इजाफा नहीं हुआ। कोई भी दवाखाना आरोग्यश्री के पेशेंट को नहीं ले रहा, क्योंकि एक इलाज पर अगर खर्चा 100 का आता है तो आरोग्यश्री से सिर्फ 50 रुपया मिलता है। नुकसान कहकर नहीं ले रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरोग्यश्री के पेशेंट को रिफ्यूज नहीं कर रही है। मैंने हुक्म दे दिया है कि जो भी आरोग्यश्री है वो वापस नहीं जाएगा, उन गरीब का इलाज होगा। अगर वापस जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये काम हो रहा है। असरा दवाखाने की माहाना की तनख्वाह, पूरे अखराजात, लाइट, पानी, लाइट का बिल 50 लाख के करीब आता, पानी का बिल लाखों रुपया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो करोड़ों रुपया, और पूरी तनख्वाह, पूरी माहाना तनख्वाह 4-4.5 करोड़ तक आती है, कभी 3.5, और दक्कन मेडिकल कॉलेज 4.5, ओवैसी हॉस्पिटल 3.5, ये तीनों को मिला के महाना 12 करोड़ का सफा। आरोग्यश्री पुरानी गवर्नमेंट गई, नई गवर्नमेंट आई, ना पुराने पैसे मिले ना ये पैसे मिले। 20 करोड़ रुपये आना है आरोग्यश्री के। तो बताओ कैसे चला रहे? चला रहे हैं ना, बंद तो नहीं करे कि किसी की तनख्वाह देर से तो नहीं दिए, जैसा भी ये चला रहे हैं। फिर जनरल वार्ड फ्री चल रहा है, कैटरैक्ट फ्री चल रहा है, खतना का ऑपरेशन फ्री चल रहा है, और लेंस चल रहे हैं। अरे आप गौर करें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। और आज आपको खुशखबरी देता चलो कि जुलाई के महीने में खरीद 100 करोड़ के सरफे से ओवैसी हॉस्पिटल में हमने एक ब्लॉक बनाया है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी आएगा, जहां पर कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का आगाज होगा। करीब 60 करोड़ रुपए का हमने जदीद आलात लिए हैं, ऐसे आलात लिए हैं कि हैदराबाद में बड़े से बड़े दवाखाने में नहीं है। पेट स्कैन लिए हम, गामा नाइट लिए हैं, लीनियर मशीन लिए हैं, और लंग्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के मशीन लिए हैं। ऐसे मशीन लिए हैं कि कैंसर किस मुकाम पर है उस मुकाम पर पॉइंट आउट करता है, और उसके बाद वहां पर कीमो के जरिए उस कैंसर को मारने की कोशिश करता है। वैसे आना चाहिए, जुलाई में उसका भी आवाज है। अरे आज ये काम हो रहा, और फिर
सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट बनाया मैंने अपनी जाती सरफे से। पहला स्कूल नशेमन नगर, दूसरा स्कूल रियासत नगर, तीसरा स्कूल नरसी गुलबाग, चौथा स्कूल अंबरखेड़, पांचवा स्कूल हाफिज बाबा नगर, छठवां स्कूल उमर कॉलोनी, सातवां स्कूल सलाला, आठवां स्कूल बल्लागुड़ा केजी टू पीजी कैंपस, नौवां फख्र मिल्लत कैरियर एंड गाइडेंस का मोहब्बतपुरे में, फिर और एक 10वां मुराद महल तालाब कट्टे में सालार मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस। कोई भी बिल्डिंग 70,000 से कम नहीं। बल्लागुड़ा बैरिस्टर फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस। आज आपको सुन के हैरत होगी कि इन स्कूलों में 20,000 बच्चे, नीट की कोचिंग फ्री, एमसेट की कोचिंग फ्री, आईएल्स की कोचिंग फ्री, नादा की कोचिंग फ्री, एलएलबी लॉ के एंट्रेंस की कोचिंग फ्री, आईएल्स की कोचिंग फ्री, जीमैट की कोचिंग फ्री, सैट की कोचिंग फ्री, इंटरमीडिएट की कोचिंग फ्री, 10th की कोचिंग फ्री, इंजीनियरिंग के ट्यूशन फ्री, और जीएसटी छोटा वो बता रहे हैं, अकाउंट्स के एग्जाम वो फ्री, कंप्यूटर सिखा रहे हैं वो फ्री, और फैशन डिजाइनिंग सिखा रहे हैं वो फ्री, स्विमिंग सिखा रहे हैं फ्री, मेहंदी डिजाइनिंग फ्री, स्पोकन इंग्लिश फ्री। हर साल 12,000 वोकेशनल ट्रेनिंग में बच्चे बच्चियां कामयाब होकर जाते हैं। सर्टिफिकेट के साथ सीना पुरोना सीखने वाली मशीन लेके जाती है, ब्यूटी पार्लर का सीखने वाली ब्यूटिशियन का किट लेकर जाती है, बच्चे पढ़ कर जाते हैं। अरे आज काम हो रहा, हमने चंद्रायन मुद्दे में एक ऐसा तालीमी इनकलाब पैदा किया है कि इंशाअल्लाह ताला 10 बरस में 100% तालीम याफ्ता रहेगा वो हल्का। ये मेरा हाथ, हम काम कर रहे हैं। और फिर लोग बोलेंगे अकबर साहब चंद्रायन मुद्दे में नहीं, यासुफपुरे में भी स्कूल है, हमारे चंद्रायन गुट्टे में भी है, चार मीनार में भी है, इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरे में भी हमारा एक स्कूल आए। मेरे मुबीन साहब से कहा कि मुबीन साहब जमीन दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, जमीन दिलाइए, बनाना मेरी जिम्मेदारी है, चलाना मेरी जिम्मेदारी है, खातिर घर जाके निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अभी मैं अरे ये बहादुरपुरा तो वो हल्का है जिसने हर दौर में खानदान ओवैस पर एहसान किया, एतमाद किया, भरोसा किया। हम आपके एहसान को कभी फरामोश नहीं करते। ये मेरे वालिद का हल्का है, मेरे भाई का हल्का है, ये मेरा भी है। हसरत है, ख्वाहिश है कि वालिद कभी एमएलए थे, भाई कभी एमएलए है। अगर सदर मोहतरम सुन रहे हैं तो मुझे भी एक मर्तबा इस हल्के का बना दो ताकि मैं भी अपना नाम लिखूं। मैं इस हल्के से मोहब्बत करता हूं। उस्मान खान साहब बैठे, ये मुबीन साहब है, सलीम साहब है, कई लोग बैठे, गफ्फार साहब है, ये लोग हैं, ये लोग मजलिस स्टूडेंट एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ हैं। तिगल कुंडा, नवाब साहब कुंडा, यहां पे याद होगा लाइट के खंभे नहीं थे तो सबसे पहले लाइट के खंभे लगाने वाले हम थे। यहां पे ट्रांसफार्मर भी नहीं था, हम लगाए। उस्मान खान साहब को मालूम, मिस्रीगंज पे बैठता था मैं, और मजलिस के दुश्मनों ने यलगार की थी, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, कोई नहीं थे। उस्मान खान साहब मैं और मजलिस के जियाले घंटे भर तक बैठे रहे अपनी जगह से। हमने काम किया,
میرے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کام آسان نہیں. اب آج کی تاریخ میرے سارے اسکولوں کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے معلوم تھا؟ 56 لاکھ. میں نے مجھے فکر تھی کہ میرے مرنے کے بعد کیسا ہوگا اسکول. اللہ رسول کی قسم، جس وقت مجھے گولیاں لگے، بے ہوش تھا، ہوش میں آنے کے بعد اسد صاحب سے پوچھ لینا. میں نے اسد صاحب کو اور میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرے 2 اسکول ہیں، ان بچوں کی تعلیم کو کبھی نہیں رکوانا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو جاری رکھنا. شاید وہ میری نیت تھی کہ اللہ نے آج 10 اسکول بنا دیے. 56 لاکھ الحمدللہ. اب گولی لگاؤ، چاقو لگاؤ، موت آئے، کوئی پرواہ نہیں. میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میرے بیوی بچوں سے جا کر ماہانہ خرچے کو طلب نہیں کریں گے. میں نے ایسا کر دیا کہ خود بخود کوئی رہے یا نہ رہے میرے اسکول چلتے رہیں گے بچے فری پڑھتے رہیں گے. اسلحہ دوا خانے کو بھی ایسا کرنا انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ارادہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے زمین خرید چکا ہوں. کاروان کے حلقے میں ایک 220 بستر کا دواخانہ بھی بنانے کا ارادہ ہے. آئندہ 5 برس میں وہ دواخانہ بھی بنائیں گے. اسرا کی طرح وہاں کے غریبوں کی خدمت کرنے کا ہمارا ارادہ. ارے ہمارے پاس منصوبہ ہے. اسکول صرف بہادر پورے میں نہیں، اسکول ہم کاروان میں بھی لانا چاہتے، اسکول ہم نامپلی میں بھی لانا چاہتے، اسکول ہم ملک پیٹ میں دوسرے حلقوں میں بھی لانا چاہتے. آسان نہیں ہے میرے بھائی. آج کی تاریخ میں 700 ٹیچر ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. 700 ٹیچر. اب یہ سال اگر ہو جائے تو قریب 1000 ٹیچر ہو جائے. 1000 میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے، کوئی چلا جاتا ہے. ارے ہم کام کر رہے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے. آؤ دیکھو، ہم بتاتے ہیں کہ کام کیسا ہوتا ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 500 نہیں 600 یتیم بچے ہیں. میں سمجھتا تھا 500 ہیں، لیکن رمضان میں ان یتیم بچوں کو تحفے دیے، عیدی دی، تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ 500 نہیں 600 یتیم بچے. 600 یتیم بچوں کو ہم دیے تو 2 بچیاں آ گئی، آ کے کہنے لگے اکبر سر ہمارا نام نہیں. میں نے کہا کیا تمہارے والد نہیں ہے؟ انتقال ہو گیا. تو دونوں نے 2 بہن تھی، دونوں رونے لگے اور کہنے لگے اکبر سر 12 سال ہو گئے ہمارے والد کا عطا ہے نہ پتا ہے، چھوڑ کر چلے گیا. آپ کچھ دے رہے ہیں، معلوم ہوا تو آپ کے پاس آئے اور رونے لگے. ان کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا اور ان کو اپنے گلے لگا لیا. اور اس کے بعد جب پتا کرا تو 700 بچے ایسے نکلے جن کے والد نے ان کی والدہ کو چھوڑ دیا، لاپتا ہے، پوچھتے نہیں ہیں. تو میں نے ہماری ٹیم کے ذریعے ان 700 بچے بچیوں کو بھی کپڑے لائے اور ان کو عیدی دے کر عید کی خوشیاں منانے کا ان کو موقع ہے. یہ کام ہے. ارے آج قوموں کے مقدر کو اگر بدلنا ہے تو اتحاد سے بدل سکتے ہیں، اور دوسرا علم سے. اور اکبر الدین اویسی اپنے قوم کے مقدر کو قلم کی طاقت سے تبدیل کرے گا، بدل لے گا. اور دنیا دیکھے گی کہ اسی پرانے شہر سے IAS نکلیں گے، IPS نکلیں گے، IFS نکلیں گے، سول سرونٹس نکلیں گے، سائنٹسٹ نکلیں گے، ڈاکٹر نکلیں گے، انجینئر نکلیں گے. یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے.
الزام لگانے والے تو لگائیں، ہم کو کسی کے الزام کی پرواہ نہیں. ارے ہم اپنی آخرت کے لیے کام کریں. دنیا اس کا اجر دے یا نہ دے، اللہ ضرور ہم کو اجر دے. خدا سمجھیے، آج ہماری ایک آواز ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں. کیسے کیسے قانون بن رہے ہیں. کوئی آواز ہے؟ کس کی آواز؟ طلاق ثلاثہ ہو، مجلس کی آواز. بیرسٹر صاحب کی، بیوہ کی. سی اے این آر سی ہو، بیرسٹر صاحب کی آواز. یو اے پی اے ہو، بیرسٹر صاحب کی آواز. آرٹیکل 370 ہو، بیرسٹر صاحب کی آواز. بابری مسجد ہو، بیرسٹر صاحب کی آواز. گیان واپی مسجد ہو، بیرسٹر صاحب کی آواز. نہیں معلوم، نہیں معلوم ہمارا خاتمہ کیسے ہو. نہیں معلوم، نہیں معلوم. حالات تو ایسے ہیں کہ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دواخانے میں چیک اپ کے نام پر لاتے ہوئے کوئی گولی مار دے. نہیں معلوم کہ شاید ہم کو بھی کوئی زہر دے دے اور مار دے. یقین ہے مجھے نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تو حال ہے. حجاب کے نام پر تعلیم سے روکا جا رہا ہے، لیکن ہم مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے ہی اسکولوں کا جال بچھا رہے ہیں، جہاں پر فخر سے، ناز سے میری بیٹی حجاب کرتی ہوئی پڑے گی. کوئی باپ ان کو روک نہیں سکتا، کوئی ماں کا لال. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری دوراندیشی. ارے آج وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم کو آپسی اختلافات کو فراموش کرنا. کس کو تکلیف نہیں؟ ہر کسی کو اس کے حساب کی تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. دنیا نے اکبر الدین اویسی کے ان ضرب کی تکلیف کو دیکھا ہے، لیکن دنیا اس تکلیف کو نہیں جانتی جو ان ضرب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں. ویسی تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی مسکراتے ہوئے ملت کے اتحاد کے لیے، جماعت کے وقار کے لیے ہم اپنے ہر کرب، ہر ضرب، ہر تکلیف کو بھلا کر نکل پڑے ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہ جماعت ہماری ہے اور ہم فخر ملت عبدالواحد اویسی و سالار ملت کے وارث ہیں. آپ بھی وارث ہیں سالار کے، آپ بھی وارث ہیں فخر ملت کے، میں بھی وارث ہوں. اور فخر ملت عبدالواحد اویسی وہ سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کا جانشین بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. اور ہم کو اس جانشین کی خدمات کو، اس کی بے باکی کو ہم کو اپنے اتحاد کے ذریعے اور مضبوط کرنا. اگر آج ہم کمزور ہو جائیں، اگر میں ملے نہیں رہا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. ضرورت آج ہم کو اور آپ کو مل کر کام کرنا. آج ہم کو صدر مجلس کو وہ اعتماد و بھروسہ دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے تھے، آپ کے ہیں، اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے جو بھی طاقتیں آتی ہیں آ جائے، ہم سے کوئی ٹکرا کر ہم کو شکست نہیں دے پائے گا. یہ ہم پتا ہے، یہ ہم کو پتا ہے. پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا. آج مجلس کے اتنے ورکرز ہیں، اتنے زیادہ، تو پھر پولنگ پرسنٹیج کم کی. میرا ایک سوال ہے، معافی چاہتے ہیں، ایوان اسمبلی میں اکبر الدین اویسی بے باکی سے آپ کے حق کے لیے لڑتا ہے یا نہیں؟ کیا کبھی آپ کو شرمندہ کیا؟ کیا آپ کو کبھی ڈرا ہوا دکھا؟ کیا آپ کو کبھی خائف دکھا؟
کیا میں نہیں کہتا تھا کوئی بھی رہنے دو، ریڈی رہنے دو، راہ رہنے دو، کام کرانا ہمارے کو آتا، کرا نہیں یا نہیں کرا؟ 17,000 نئی ماؤں کو تنخواہ، مسلم بچوں کی اسکالرشپ، مساجد کے لیے زمینات، قبرستانوں کے لیے زمینات، پھر اس کے بعد ارے ہم کام کر رہے ہیں میرے بھائی. اگر آپ اسمبلی میں دیکھتے ہیں ادھر والے رہو ادھر والے رہو، ریڈی رہو راؤ رہو، سب اکبر بھائی اکبر بھائی اکبر بھائی اکبر بھائی، بڑے ادب خانے میں رہتے تھے. کیوں رہتے ہیں بھائی؟ میری طاقت ہے، میری قوت ہے. نہیں میرے بھائی، ان کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے آپ ہیں، اس لیے یہ ہے. سمجھو میری بات. بہت لوگ بہت بولے نا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اب تو گئی مجلس، اویسی برادران اب مصیبت میں آئیں گے، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیا نہیں بولے؟ بلی کے خواب میں چکڑے ہی چکڑے بہت بولے. کیا ہوا اس کے بعد؟ 1000 پاسے پھینکے، سب ناکام. ایک پاسا اکبر اویسی پھینکا، سب برخاست. اب بولنا نہیں چاہتا ہوں، بس صرف یہی پوچھوں گا. شیروانی میں تو آپ نے دیکھا تھا، سوٹ ٹائی میں بھی اچھا دکھ رہا تھا. اچھا دکھ رہا نا. جو نہیں دیکھ سکے تھے وہ بھی دیکھ لیے اور سمجھ گئے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، یا بیٹھے میں وفا صاحب، عثمان خان صاحب پرانے لوگ سالانہ تقریر میں کہتے تھے اے مخالفین مجلس، احمقوں سمجھو طاقت کس کے پاس ہے؟ طاقت ہمارے پاس ہے، اس لیے سب جھک گئے. یہاں پہ آئے تھے نا تھوڑے دن پہلے، کیا بول کے گئے؟ کیا بولے؟ میں نے بھی بہت کوشش کی. بول رہی ہے نا. یہی ہے میرے بھائی، طاقت ہے طاقت. اللہ جس سے راضی، دنیا اس سے راضی. جو خلوص و اخلاص و ایمانداری سے کام کرتا ہے، اللہ غیب سے اس کے لیے راستے بنا دے. مصیبت کے وقت مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو سالار دعا کرتے تھے، اور دعا کرتے کرتے روتے روتے کہتے تھے کہ اے اللہ تیری حبیب کی امت مصیبت میں ہے مولا، تو غیب سے آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہماری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے مولا. اور آج غیب سے حالات بن گئے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کو اگر میں بچانا چاہتا ہوں تو ایسے پردے ڈال دیتا ہوں کہ دشمن کے سامنے رہتا ہے لیکن دشمن اس کو دیکھ نہیں سکتا. دشمنوں نے دشمنی کی لیکن اللہ کی رحمت ایسی برسی کہ دشمن بھی جھکنے پہ مجبور ہو گیا. یہ طاقت ہے مجلس اتحاد مسلمین. اللہ 2 مرتبہ مسکراتا، 2 مرتبہ. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتی. دوسرا وہ جب دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی اور اللہ کسی کو نیچا کرنا چاہتی، اس وقت اللہ مسکراتا. بعض دنیا کے احمق مجلس کو نیچا کرنا چاہتے تھے، اویسی برادران کو نیچا کرنا چاہتے تھے، مجلس کے جیالوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، تو اللہ مسکرا رہا تھا اور اللہ مجلس کو اونچائی پہ پہنچا رہا تھا. اور مجلس کی تعریف رہی. جب جب شدت سے مخالفت ہوئی، اللہ نے اتنی شدت سے مجلس کو آگے بڑھایا. آج مجلس
صرف حیدرآباد کی حد تک محدود نہیں. ہم کو بی ٹیم بولے نا. کون بولے سب سے زیادہ؟ کون بولے؟ بولو آگے. کون بولے؟ کون بولے؟ پھر اب تو جب جو بولے سچ تھا نہیں، اب جو کر رہے وہ صحیح ہے. پھر بی ٹیم کے قریب آ گئے. سوچئے میرے بھائی، سمجھیے. مجلس دیانتدار، ایماندار مخلصوں کی جماعت ہے. اسد الدین اویسی، وہ اکبر الدین اویسی، اس صلاح الدین اویسی کا خون ہے جس نے مکہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے سر پر قرآن رکھ کر اللہ کی جباریت و خاریت کو للکارا تھا کہ زندگی میں ایک پیسہ حرام نہیں کھایا، نہ بابری مسجد کا سودا کیا ہے. اے اللہ، اگر میں نے ایک پیسہ حرام کمایا ہے یا سودا کیا ہے تو تجھے تیری جباریت و خاریت کا واسطہ تو مجھے اور میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر دے، نیز تو نابود کر دے. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، جنگلوں کا رخ کر لیں گے، ان ہتھیلیوں پہ سانپ اور بچھوؤں کو دودھ پلا لیں گے، جھاڑوں کے جڑوں کو کھا کر جی لیں گے، فاقے میں گزار لیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی قدم، اللہ کے گھر کو، مسلمانوں کو مارنے، لوٹنے، کاٹنے والوں کے کبھی قریب نہیں جائیں گے. گمنامی میں زندگی گزارنا پڑے تو گزار لیں گے. ہم وہ دیانتدار، ایماندار باپ کے بیٹے. ارے تہمت تہمت تہمت، اتنی خدمت کے بعد باپ کو قرآن رکھنا پڑا. لالو، باپ کا یہ بیٹا بھی قرآن رکھ کر قسم کھا لے گا. ارے تہمت نہ لگاؤ. ارے اس جماعت کے لیے ہم نے پسینہ دیا، خون دیا. ارے میرا خون، میرا لہو سے بھگایا میں نے سرزمین حیدرآباد کو. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایجنٹ ہیں، ہم ملے ہوئے ہیں. ارے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، درد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس تکلیف، اس درد کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑتے آپ کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے بستیوں کے تحفظ کے لیے. ارے آج مجلس صرف میری نہیں ہے، آپ کی بھی. مجلس ہماری شان کا نام، مجلس ہماری عظمت کا نام، مجلس ہماری طاقت کا نام. پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس مجلس نہیں، آپ جیسا اتحاد نہیں، ہم جیسے قائدین نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. سوچو میرے بھائی، سمجھو. خدا را ملک کے حالات کو کیا ہے، کدھر جا رہا. اگر ہم آپس میں دست گریباں ہوں گے تو یاد رکھو اس سے فائدہ اختیار کو ہوگا. یہاں ہیں پرانے لوگ، اس وقت سالار کے بھی الزام لگائے کہ بی جے پی سے پیسہ لے کے بابری مسجد گرا. کیا ہوگا؟ گھر گھر بٹ گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیٹا بیٹے سے الگ ہو گیا. کیا ہوا؟ ہماری توجہ کہاں رہنی تھی؟ ہماری توجہ بابری مسجد پہ رہنی تھی، لیکن انہوں نے ہماری توجہ کو بابری مسجد سے ہٹا دیا، صلاح الدین اویسی پہ لا دیا. ایک کہتا سودا کیا، دوسرا کہتا نہیں کیا. ایک کہتا پیسے کھا لیے، دوسرا کہتا نہیں کھائے. کھائے نہیں کھائے، سودا کیا نہیں کیا. ہم اس بحث میں رہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہے، اور وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے میں کامیاب. ابھی بھی یہی ہے. یہ ایک خیالت ہے، بے باک ہے.
ڈرتی نہیں کسی سے, گھبراتی نہیں, موت سے بھی نہیں. تو کیا کرو, بس ان کو بدنام کر دو, ان کے لوگ ہی اس کو ختم کر دیں. گولیاں چلی میرے صدر پر, میرے بھائی پر, تو لوگوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے, گولیاں ڈرامہ ہے. کیا ہماری جان نہیں؟ کیا ہماری میتوں پہ رونے والے کوئی نہیں؟ کیا ہم ناوارث ہیں؟ کیا ہمارے جنازوں پہ رونے کے لیے کیا ہماری ماں نہیں؟ کیا ہمارے جنازے, ہماری میتوں پہ رونے والے ہمارے بچے نہیں؟ کیا ہمارے میتوں جنازوں پہ رونے والی ہماری بیوی نہیں؟ مذاق بنا دیے, الحد دیے. شکایت ہے, شکوا ہے تو آپ کو ہے, تو شکوا اور شکایت مجھے بھی ہے کہ اغیار کیا کچھ نہیں کہہ رہا ہے. سننے والے سن رہے ہیں اور خاموش ہیں, اور ہم سن کر بھی خاموش رہتے ہیں ملت کے مفاد کے لیے. پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کریں؟ کیا طاقت کی کمی ہے؟ کیا دولت کی کمی ہے؟ ارے ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے, لیکن نہیں, ہم رسول اللہ کی امتی ہیں. فاتح مکہ تھے تو گردن جھکی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم فاتح ہیں پھر بھی آپ کی گردن کیوں جھکی ہے, نظریں کیوں نیچے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا میں گردن اونچی کر کے نظریں اٹھا کر اس لیے نہیں چل رہا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے. میں بھی اس رسول کا امت ہوں. ارے مجھ کو گولیاں مارنے والوں کو میں نے معاف کر دیا, مجھے چاقو سے مارنے والوں کو میں نے معاف کر دیا, جو میرے بچوں کا یقین کرنا چاہتے تھے میں نے ان کو معاف کر دیا. ارے سالار نے ایک نصیحت کی تھی, یاد رکھو میاں, وسیع النظر و وسیع الخلق بننا. میں نے پوچھا بابا کیا ہے؟ تو بولے نظر اتنی تیز رکھو کہ 7 سمندر پار دیکھ سکو, دل اتنا وسیع کرو کہ 7 سمندر بھی سما جائے تو دل میں کوئی ہلچل نہ ہو. اتنا بڑا دل, یہ دل بہت بڑا ہے. ہم سے دور, ہم سے ناراض رہ کر بد کلامی و گالیوں کے ذریعے ہمارے نام کا مذاق اڑانے والوں, آؤ یہ دل اتنا بڑا ہے کہ تم کو بھی میں دل لگانے تیار ہوں. خدا نہ اپنے ذات کے لیے ملت میں تفرقہ نہ لاؤ. چند ٹکڑوں کے خاطر ملت میں انتشار نہ ڈالو. چند پیسوں کے عوض ملت کا سودا نہ کرو. یہ میری ان سے اپیل ہے. پیسہ چاہیے منگ لو مجھ سے, میں اپنے باپ کا صدقہ سمجھ کے تم کو دے دیتا ہوں, جاؤ لے لو. میری قوم کا صدقہ سمجھ کے دے دوں گا اگر پیسہ یہ ہونا ہے, مگر اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے اس اتحاد میں رکھنا نہ. میری بات کو سمجھیے, ہم کام چلو 100% نہیں کرتے, 60-70% تو کرتے شاید نا, کرتے نا بھائی, تو پولنگ بھی ذرا 70% کرا دیجیے. دیکھو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کا ایک ایک ووٹ ہمارا عزم بنتا ہے, ہمارا ارادہ بنتا ہے, ہماری ہمت بنتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں ووٹ دو یا نہ دو, مجلس ہی جیتنے والی ہے, نہیں, ووٹ دینا آپ کا حق ہے, ووٹ دینا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا کام کرنا میری ذمہ داری ہے, آپ کے دکھ درد میں آپ کے درمیان میں رہنا وہ آپ کا حق ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں. میرا حق آپ پہ, آپ کا حق مجھ پہ, اور حق ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میں آپ سے
مجھ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں غیر نہیں آپ کا اپنا۔ بزرگوں میری رہنمائی کرو، بزرگوں میرے غلطیوں پہ روکو، بزرگوں میں سالار کے برابر آپ کو سمجھتا ہوں، مجھے ٹوکو، ضرورت پڑی تو ہاتھ اٹھا کر مجھے مارو، میں شکوا نہیں کروں گا، کیونکہ میرا بزرگ میرے باپ دادا۔ نوجوانوں میری ہمت بنو، میری طاقت بنو، میرے ساتھ چلو، چلو ہم نکل پڑتے ہیں اور ان ناراض دلوں کو فتح کرتے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کرتے ہیں۔ یہ طے کر کے آج ہم اٹھتے ہیں یہاں سے اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اور تاریخ ساز کامیابی کے ذریعے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو غیر معمولی اکثریت سے کامیابی اور کامرانی دیں گے، یہ طے کر کے ہم کو نکلیں، انشاءاللہ۔ یہ طے کرتے ہیں۔ میں بھی وقت دیا ہوں باقی پورے کے لیے۔ غفار صاحب نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب کچھ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، بس صرف بہادر پورے والے بہت چاہتے ہیں آپ دونوں بھائیوں کو، بس وقت دے دو، ہم کو سلام کر لو، پھر دیکھو آپ یہاں سے کیا ہوتا ہے۔ میں تو وقت دیا ہوں، بس دعا کریے کہ صحت میری ساتھ ہے۔ صحت بڑی بے وفا ہو گئی، وقت سے پہلے ضعیفی آ گئی، ہمت کر کے نکلتا ہوں مگر ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ وعدہ ہے چل نہیں سکا تو رینگوں گا، سہارے کے ساتھ چلوں گا، لیکن ہر اس در پر جا کر دستک دوں گا جس در نے اکبر الدین اویسی کی حیات کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی تھی۔ میں اس احسان کو ادا کرنے کے لیے ہر دروازے پر دستک دے کر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آؤں گا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی ہمت چاہیے، آپ کی رہبری چاہیے، اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ آؤ چلو ہم مل کر آگے بڑھیں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریں، یہی کہوں گا۔ انشاءاللہ جلسے بھی ہے، جلسے میں بھی مخاطب کروں گا، بی جے پی ہے، مسٹر موڈی ہے، مسٹر یوگی ہے، ابھی بہت ہے، بہت کو بہت بولنا ہے۔ یہ تو خیر اپنوں کی محفل تھی، اپنوں کا درد تھا جو بانٹ رہا تھا اپنوں کے ساتھ۔ اب ذرا جلسوں میں ان کو بتائیں گے کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری حقیقت کیا، آئینہ ہم بتائیں گے، اور ان کو منہ توڑ جواب ہم جلسوں میں دیں گے۔ بس آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے روزوں کو ہمارے قبول فرمائے، اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہم سب کو منظم کرے، متحد کرے، ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر!